السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، مناسک و ارکان حج کی مجلس میں آپ کا استقبال ہے۔ ساتھیوں، حج کے جو ارکان ہیں اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے نیت و نظر کا پاک ہونا۔ جی ہاں ناظرین کرام، جنہیں اللہ جل شانہ نے حج کی توفیق عنایت فرمائی ہے، جو حج پہ جا رہے ہیں، وہ سب سے پہلی چیز اپنی نیت کو درست کرے۔ نیت کا سب سے بڑا دخل ہوتا ہے کسی بھی عمل کے قبول ہونے یا مردود ہونے میں۔ اگر نیت ہی غلط ہے تو پھر حج کے پیچھے کی جانے والی یہ محنت اور خرچ کیا جانے والا اتنا سارا پیسہ اور اتنا قیمتی ٹائم، یہ سب برباد ہے۔ اس لیے حج میں جانے والے لوگ اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کریں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کے لیے جا رہا ہوں۔ کسی قسم کا دکھلاوا، شہرت، واہ واہ طلبی نہ ہو۔ حدیث پاک میں ہے، احیاء العلوم میں یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آخری زمانے میں میری امت کے جو بادشاہ ہیں یہ سیر و تفریح کی نیت سے حج کریں گے، اور میرے امت کے جو تاجر لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، یہ تجارت کی غرض سے حج کریں گے، اور میرے امت کے غریب غربا یہ مانگنے اور سوال کرنے کی نیت سے حج کریں گے، اور میری امت کے علماء شہرت اور ریاکاری کی وجہ سے حج کریں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے نیت کا اثر کہ آپ دیکھیے کہ اس وقت شہرت اور ریاکاری حج کے اس ارکان میں، حج کے اس بہت بڑے رکن میں کس طریقے سے داخل ہو گئی ہے۔ حج سے پہلے لوگ اپنی واہ واہ کے لیے کارڈ چھپواتے ہیں، لوگوں کو دعوتیں دیتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، ایئرپورٹ پر ایک بہت بڑا ہجوم لے کر جاتے ہیں جیسے کہ کوئی بادشاہ نکلا ہو، ایسی شان کے ساتھ۔ حالانکہ یہ تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو اپنے دربار میں حاضری کی توفیق دی ہے، دل میں شوق اور طلب اور ایک نیک جذبے کے ساتھ، کانپتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، سر جھکا کر، نگاہ نیچی کر کے، ادب کے ساتھ اس کے دربار میں جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جس وقت حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے اپنے اوپر چادر جو پہنی ہوئی تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ چادر 4 درہم کی بھی نہیں تھی، یعنی معمولی سا کپڑا آپ نے پہنا تھا، اور اونٹنی پر آپ سوار ہوئے۔ سوار ہوتے ہی آپ نے اپنی زبان سے فرمایا، اللہم حجتاً لا ریاء فیہا ولا سمعہ، یا اللہ میں ایسا حج چاہتا ہوں جس میں شہرت اور دکھلاوا نہ ہو۔ تو حج میں جانے والے لوگوں کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ اپنے نیت درست کریں، دکھلاوا نہ ہو کہ ہم فلانی ٹور میں جا رہے ہیں، ہم تو ایٹلس میں جا رہے ہیں، کوسمک میں جا رہے ہیں، اور اس میں جا رہے ہیں، اور اتنا خرچہ ہے ہمارا، اور ایسی شاندار دعوت ہے، اور یہ سب بالکل نہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خاموشی کے ساتھ ڈرتے ہوئے چلے جائیں۔ دوسری چیز ہے نظر، نیت و نظر کا پاک ہونا، تو اس میں نظر بھی ہے۔ سفر حج میں نظر اگر غلط چلی تو ساری روحانیت اور ساری برکتیں ختم ہو جائے گی۔ ویسے بھی سفر حج کے علاوہ اپنی زندگی میں اپنی نظر کو پاک رکھنے کا ویسا بھی حکم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا خلاصہ حدیث پاک میں ہے کہ النظر سہم من سہام ابلیس، کہ نظر اور بد نظری جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہ جب غلط پڑ جاتی ہے تو دل کے اندر سے برکتیں اور روحانیتیں ختم ہو جاتی ہے۔ سفر حج میں جانے میں بہت زیادہ نظر کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں سے جب چلتے ہیں ایئرپورٹ سے ہی بد نظری کے مناظر سامنے آ جاتے ہیں، ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس کے لباس اور ان کا حلیہ، اور پھر آگے چل کر جس جگہ ہم جا رہے ہیں وہاں پر جدہ ایئرپورٹ سے لے کر مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ
लाखों और करोड़ों लोग आते हैं वहाँ पर, और इन लाखों लोगों में एक साथ इनका एक ही जगह पर रहना, आना जाना, मस्जिद हराम में, होटलों में, इसमें नज़र की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। नज़र गलत हो गई, वहाँ मस्जिद के करीब में ही बाहर, हरम के बाहर ही बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर हैं और उसमें लोग ख़रीदारी के लिए हुजूम लगाते हैं। अगर ये मैं तजर्बे की बात कहता हूँ कि वहाँ अगर आपने पहले से नीयतें नहीं बनाई नज़र को बचाने की, दुआएं नहीं मांगी, तो बदनज़री से बचना वहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हज में जाने वाले लोग अभी से रोज़ाना 2 रकात नमाज़ पढ़कर बदनज़री से हिफाजत के लिए दुआएं मांगे। पक्की नीयत करे कि कुछ भी हो जाए नहीं देखेंगे, अपनी निगाहें नीचे रखेंगे। वहाँ की चीज़ें देखना रह जाए तो रह जाए, लेकिन निगाह उठाने में अगर बदनज़री हो रही है तो बदनज़री नहीं करेंगे। तो हज के अरकान और मनासिक की महफ़िल में आज पहली चीज़ थी नीयत और नज़र का पाक होना। इंशाअल्लाह अगली मजलिस में हम काबतुल्लाह के बारे में जानेंगे कि काबतुल्लाह की क्या तारीख़ है और काबतुल्लाह कैसा बना। तब तक के लिए इजाज़त हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।